تسی ان موبائل دے لٹا جناؤ کہ میرے محترم خطاب فرمان گے پورا جناب موبائل جس کا سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے، زمین و سماں تمہارے لیے ہے، اے بکنا ہوا بھی چل گئی، بہت ذکر ہے ہوا بھی چل گئی، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دے کے مسکرائی کیوں، پوری موبائل دے لٹا جس کا سب کچھ رسول اللہ کے لیے پورا اعتبار کرنا ہے۔ اور آباد رہے آپ کھڑے ہوں میرے مقام معزز سامعین محترم، اہلیان کوٹ سمابہ، تمام حضور کے غلام، اہلیان رحیم یار خان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس دور میں لوگوں کو بند گلیوں میں کرسیاں لگا کر بھی 10 کرسیاں نہیں بھری جا رہی، رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں اور حضور کے غلام ایسے بیٹھے ہیں جیسے سمندر اپنی پوری لہر میں بیٹھا۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں محترم المقام مجاہد اہل سنت، مجاہد ملت، مجاہد ختم نبوت حضرت اللہ بخش حسینی صاحب اور محمد انوار صاحب جو پی پی 261 کے امیر ہیں اور ان کی تمام ٹیم، سارے حضور کے غلام مبارکباد کے مستحق ہیں، تمام غلامان مصطفیٰ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ جس دور میں لوگوں کو بند گلیوں میں جگہ نہیں مل رہی، اس دور میں بھی جب ڈی سی بھی تنگ کر رہا ہو، ایس سی بھی تنگ کر رہا ہو، اپنے بھی مخالف ہوں، بیگانے بھی مخالف ہوں، کہے دی آپ جلسہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن باہر سے چور منگوا کر ہم جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ اینج نہیں پتروں تسی سارے زور لاؤ، تسی باروں بھی منگا لو تے سارے رہ جاؤ، جڑا اندر بیٹھا شیطان انہوں بھی بار کر کے لے آؤ، محمد عربی دے غلامہ دا جوڑوں توڑے دا پہنا تے تسی انشاءاللہ کے لنگ نہیں سکتے۔ اور آج حضور کے غلام حاضر ہیں اور آج فلسطین کو امت مسلمہ کی ضرورت ہے اور آج پوری امت کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ اٹھو آج کھڑے ہو جاؤ، حضور کے دین کی مدد کرو، باہر نکلو پہلے۔ اور آج اگر وہ پتھر لیے دودھ میں ہاتھ میں دودھ کا فیڈر پکڑے بچے میدان میں آ سکتے ہیں تو
تو ساری زندگی ہم اس کو چابیاں لینے سے پہلے ابو عبیدہ اور مقدس کے دروازے پر پہنچ جائیں گی تو پھر وہ کہیں گے بھائی ہم سے جنگ نہیں کر سکتے. جب ان مسلمانوں کے سپہ سالار بیت المقدس کے دروازے پر پہنچ جائیں گے پھر وہ کہیں گے ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے, بلاؤ اپنے بڑے کو اور ہم چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور حضرت فاروق اعظم کو لے کے لے جاؤ, اور حضرت فاروق اعظم چل پہ اپنے غلام لے کے اور طے کیا کہ اتنے میل اتنے کو اتنی منزل اتنی مسافت ایک سواری لئی بیت المال چو. اور آج جناب انہاں دے پروٹوکول ہی نہیں ختم ہوندے, انہاں دے جہاز نہیں ختم ہوندے, انہاں دی وردیاں ختم نہیں ہوندیاں, انہاں دے جناب ہٹو بچو نہیں ختم ہوندیاں. اے جناب لکھاں کروڑاں دے روزانہ دے پروٹوکول تے اڑان والے اس خاک تے قربان فاروق اعظم دے خاک تے فاروق اعظم دی سواری پیر رکھ کے اس خاک تے بیت المقدس گئی. فاروق اعظم چل پہ بیت المقدس کی جانب اور حضرت فاروق اعظم نے طے کیا بھئی اتنی منزل میرا غلام تو سوار ہوئے گا, اتنی منزل میں سوار ہوں گا, اتنے میل تو, اتنے کلومیٹر میں. جب آیا نا بیت المقدس سامنے بڑے بڑے یہودی انہوں نے راہب پادری بڑے بڑے لوگ پہن کر کے اپنی جناب کتابیں کھول کے کھڑے ہوئے اور جناب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا وہ اتنے کو رہ گیا کہ غلام کے اوپر چڑھن دی باری آ گئی سواری دے, اور حضرت فاروق اعظم نے نکیل پکڑن دی باری آ گئی. جب قوم دا سردار قوم دا خادم ہوئے گا ادو بیت المقدس فتح ہوئے گا, اور جب قوم دا سردار قوم دا لٹیرا ہوئے گا اور قوم دا ڈاکو ہوئے گا اور قوم دا رہزن ہوئے گا اور قوم دا خائن ہوئے گا, قوم دا بددیانت ہوئے گا, ادو بیت المقدس فتح نہیں ہوئے گا بلکہ اتنا جا اسرائیل اٹھ کے غزہ تے بمباری کرے. جب قوم دا سردار اتنا دیانتدار ہوئے گا, حضرت فاروق اعظم نے جب سامنے دیکھا کہ بیت المقدس سے جناب غلام دے اتے سواری دے چڑھن دی باری آ گئی. غلام نے کہا امیر المومنین سامنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں اسی اتے سوار ہو جاؤ. فرمایا نہیں, اے حضور دا غلام فاروق اعظم ہے, اے جو دنیا کو دسنا چاہتے ہیں. اور بڑے بڑے یہودی کتابیں کھول کے کھڑے ہوئے, اے سامنے کتابیں کھول کے کھڑے ہوئے. جناب حضرت فاروق اعظم نے غلام مجھ سے چڑھایا اور نکیل پکڑی. نکیل پکڑ کے جب بیت المقدس کی طرف چلے نا تو پھر شاعر کہتا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. اور جب سارے کتابیں کھول کے کھڑے سن نا انہوں نے کیا ہاں جی دسو بھائی صحابہ نو کیا حضرت خالد بن ولید ابو عبیدہ نو کیا, انہوں نے کہا دسو اے جڑا اتے اے تہاڈا امیر ہے جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا ہے تہاڈا امیر ہے, تو انہوں نے کہا جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا اے فارق حق و باطل امام الہدا دیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام, اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام, وہ عمر جس کے آدھا پہ شاید آ سکا. آج بھی بیت المقدس کسی فاروق اعظم کی غلام کی راہ تک رہا ہے. آج بھی بیت المقدس ان کے اندر فاروق اعظم والی للکار نہیں رہی, ان میں جرت نہیں رہی. یہ تو امریکی ڈالنوں پر بننے والے اب پلے بن چکے ہیں, اور یہ IMF اور عالمی سامراج کے لیٹنے والے بن چکے ہیں. ادھر دیکھا وہ میں لکھا ہوا ہے حضور خاتم النبیین کا ایک غلام آئے گا, وہ اس شان سے بیت المقدس میں وہ دروازے پر پہنچے, دروازے کھول کے چابیاں اس کو دے دے گا. اور آج سارے امت مسلمہ کے سربراہان اور سارے بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے, ممالک کے تخت کی بات کر رہا ہوں, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اگر 57 اسلامی ممالک کے تخت پر حضور کا دین کسی ایک پر بھی ہوتا, کسی ایک تخت پر بھی حضور کا دین ہوتا, تو فلسطین کی ماؤں کو اور بچیوں کو ایسے جناب مسجد اقصی کی طرف اشارہ کر کے کہنا پڑتا کیا مسلمانوں تمہارے بیت المقدس اور اول کے اوپر حملہ ہو چکا ہے. پھر تو یہ نہ کہنا پڑتا. تو ایک تاجر گزرنے والا آیا, اس نے کہا سلمان اپنے تخت اٹھا ہوا ہے, میں فارس کے قلعے کے پاس سے گزرا ہوں. ایک مسلمان بیٹی نے کہا کہاں ہے سلمان بن عبد الملک کے ابلکی گھوڑے, کہاں ہے ہماری عزت پر ان کافروں نے ہاتھ ڈال دیا ہے. تو سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا, تلوار نکالی اور تخت کے آگے ڈگاڑ کے کہا لبیک یا اختی. اس نے کہا میری بہن میں ابھی آیا. 10,000 ابلکی گھوڑوں کے ساتھ اس نے فارس کی زمین ایک بیل کے لیے رون کے رکھ دی. یہ محمد بن قاسم نے آ کے دیبل کے مقام پر آ کر 10 جناب پوری دنیا کو دارا جاتا ہر الٹا کر کے رکھ دیا ایک بیٹی کی آواز پر. آج کوئی بھی محمد بن قاسم کا وارث نہیں ہے.
آج صرف بلے چوکے اور چھکوں پر دل دینے والے اور جناب نغمے ترانوں پر ناچنے ٹاپنے والے اور یہ کہنے والے کہ یہ چھوٹے سے شرپسند اور چھوٹے سے جتھے کو میں کہا قبلہ ہم شرپسند صحیح اس لیے کہ ہم ناموس رسالت کے وفادار ہیں. فرانس میں گستاخی ہو ہم سفیر کے نکالنے کا مطالبہ کریں ہم شرپسند صحیح, ہم لاشیں اٹھائیں ہم شرپسند صحیح, ہم شہید دیں ہم شرپسند صحیح, فیض آباد پر ختم نبوت پر پہرا دے ہم شرپسند صحیح, کشمیر کا سودا تم کرو ہم کشمیر کے لیے کھڑے ہوں, فلسطین پہ میں نکلنے والے حضور کے غلام ہو وہ شرپسند ہو اور تم امن پسند ہو تو یاد رکھو تمہارے سمن کو ہم اپنے ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں. اور اگر ناموس رسالت کا پہرا دینا شرپسندی ہے تو آؤ آنکھیں کھول کے دیکھو آج کوٹ سماعبہ میں سارے شرپسند آئے بیٹھے ہیں. اگر ختم نبوت پہ پہرا دینا شرپسندی ہے تو آؤ کن لو شرپسندوں کو. اگر فلسطین کی بات کرنا شرپسندی ہے تو آؤ گنو ان سارے شرپسندوں کو. اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا شرپسندی ہے, اگر کشمیر کی بات کرنا شرپسندی ہے, اگر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا شرپسندی ہے تو آؤ ان گنو شرپسندوں کو. یہ شرپسندی ہم ہر بار کریں گے, یہ شرپسندی ہم ہر بار کریں گے, 100 بار کریں گے, سرے بازار کریں گے اور اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے. آج بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی. نور کا دین. اور یہ یاد رکھنا کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے فیتوں سے ہماری عزتیں ہیں اور 4 چکے زمین سے ہماری عزتیں ہیں, ان چیزوں سے ہماری عزتیں نہیں ہیں. حضرت فاروق اعظم جب رستے میں جا رہے تھے بیت المقدس رستے ایک نالا آیا جیسے ہمارے یہاں سوا کیا جاتا ہے کھالا آیا, حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے اتارے اور اپنے کندھوں پہ رکھ دیے. اردو سمجھتے ہیں, اپنے موزے اتارے اور اپنے کندھوں پہ رکھ دیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا فاروق اعظم جناب یہ نیچے اتار دیں موزوں سے کندھے. فاروق اعظم نے کہا کیا ہوتا ہے؟ ابو عبیدہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا بڑے بڑے آگے رؤساء کھڑے ہیں, عمراء کھڑے ہیں, بڑے بڑے جناب لوگ کھڑے ہیں, وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کو موزے رکھنے کا بھی پتہ نہیں. فرمایا ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو نشان عبرت بنا دیتا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے. تو امین و حاضر امہ ہے اس لیے تجھے کچھ نہیں کہہ رہا. حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. فرمایا ابو عبیدہ تو حضور کی امت کا امین ہے لیکن یہ سن لے اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو نشان عبرت بنا دیتا. فرمایا ابو عبیدہ انا كنا اذل قوم عزنا اللہ بالاسلام. فرمایا ابو عبیدہ جھلے کی گل کرتا اسی وہی قوم سا جڑی دو بھیڈاں نو پانی پہ مانتے, دو لیلے نو بکریاں نو پانی پہ مانتے, دو بکریاں گھوڑے نو پانی پہ مانتے لڑ پیندے سا. آج دیکھ محمد عربی دے دامن نال وابستہ ہویا 36 لاکھ برابر میل دے حاکم بڑے بیٹھے. فرمایا جھلیا آج ساڑیاں استا انہاں کپڑے دی وجہ نہ نہیں ہیں, انہاں چیزاں دی وجہ نہ نہیں ہیں, محمد عربی دے دامن نال رحمت دامن رحمت دا وابستہ ہونے دی وجہ نہ. اور شاعر کہندا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, اور میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. اور لوگ آگے پوچھتے ہیں جی بابا جی نے کیا کیا, بابا جی نے کیا کیا. میں نے کہا وہ اقبال کہتا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں. میں نے کہا ہے یہ عقل میں بات نہیں آ
सकती कि बंदा बैठा तो व्हील चेयर पे हो, बंदा बैठा तो व्हील चेयर पे हो और पूरी उम्मत को चलना सिखा दे। ये अकल में बात नहीं आ सकती। इकबाल कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा का। इकबाल कहता है जलिया हुजूर दी मोहब्बत जा जा, तू व्हील चेयर पे भी बैठा होएगा ना ते तेरे अबरू दे इशारे नाल पूरे कालम में कुफर में इंजन लर्जा के रख देगा। और जीते जी कदर में आज होते, मैंने कहा बाबा जी तक सारे ले आओ, सब कुछ ले आओ, तुम भी आ जाओ और मेरी व्हील चेयर भी रख दो आगे। अगर शाम तक कश्मीर फतह ना हो तो हमारा नाम बदल के रख दो। और आज कहते हैं बैतुल मुक़द्दस का मसला हल, ये जनाब फलमान की इज्जत, मोमिन की इज्जत मेरे कलमा पढ़ने के बाद बगैर जिहाद के नहीं हो सकती, बगैर जिहाद के मोमिन की इज्जत नहीं हो सकती। और जनाब ला यदौ को हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया, फरमाया ला यदौ कौमन जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला फज़लहुमुल्लाह बिल बला। फरमाया जो हुजूर की जनाब सुन्नत को छोड़ देगा, जो जिहाद को छोड़ देगा, अल्लाह उस पर बलाएं नाज़िल कर देगा। आज इतना सा इसराइल और इतने बड़े फीते लगाए हुए बना, मैंने कहा तो इस्लामी फौज का सरबराह नहीं, इस्लामी फौज का तो खादिम भी होता तो अभी तक इसराइल की एंड से एंड बच चुकी होती। और ये याद रखना, और ये भी बात याद रख लेना, जंगे असलों से नहीं, बात कहना काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेल भी लड़ता है सिपाही। और चलिया ऐसे तो सिर्फ एंज हो गए ना, जो किला बंद हो जान ते बर्रा बिन मालिक आ जान, बर्रा बिन मालिक आ जान। और की होया उन्होंने कहा जी किला बंद हो गए, अगे जड़ा जाता पानी सरदेन गरम शीशा सरदेन पिघला के बंदे शहीद हो जाते। फरमाने मसला ही कोई नहीं, ढाल ले आओ तो मेरे उत्ते रख के वे सुट दो। अंदर 40,000 का लश्कर हुए ते कल्ला बर्रा बिन मालिक एंड जनाब 40,000 का लड़ते बुआ खोलते। इकबाल किवें मुमकिन है, कहंदा कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इलाहा और हैबत मर्दे फकीर अज ला इलाहा। और कहंदा चलिया इन्हां पावरां इंज नहीं आंदियां डंड बैठा खाण नाल और कौम नूं दिखाया जावे ऐ जनाब साडी आणियां जाणियां देखो साडी। मैं तुहानूं एक मिसाल सुना देवां। लोग कहंदे जी मसला फलस्तीन की है, ऐ मुनीर नियाज़ी बहुत बड़ा शायर गुजरा, तुसी पिंड वाले हो तो गल बड़े गौर ना सुनोगे, बड़ा चस भी लवोगे। मुनीर नियाज़ी शायर गुजरा, उन्हें क्या कि एक जगह असी टांगे ते बैठे हुए सन ते जनाब लाहौर ते टांगे वाले नाल नाल दूसरा टांगे वाला सी ना, असी एक टांगे ते बैठे सा, उन्हें टांगे नूं साडे टांगे नूं क्रॉस कीता ते साडा जिहड़ा कोचवान सी ना उन्हें भी थोड़ा जनाब ढिली रस्सी की ते साडा टांगा भी दौड़ पिया। जदों बराबर होया असी उन्हें क्या होए थोड़ा हौला कर असी देख पावांगे, असी बहुत तेज सा, कहंदा उन्हें खिंच लिया, फिर उन्हें उन्हें क्रॉस कीता, फिर जनाब उन्हें क्या हिम्मत आई ते क्रॉस कर, कहंदा टांगा उन्हें फिर अगे टोरिया, जब टोरिया तो जनाब उन्हें फिर तेज किया, जैसे उन्हें क्या बाबा साहब ढाणे जरा हौला कर। जब तीसरी बार उन्हें कहना कि जोड़ साढ़े नाल टांगा तेन पता लगे, तो उन्हें कहा बच्चा गल तो तेरी कोई नहीं, जे मेरे नाल ते बेगैरत ना हो तो मैं तेन मिनट कर देता। मसला मेरा नहीं है, ना मसला मेरे टांगे का, ना मसला कौम पाकिस्तानी का, ना मसला हथियारों का, ना मसला फौजा का। साढ़े उत्ते जेडे बेगैरत मुसलत है ना, जे ये हिम्मत करन ना तो इसराइल शाम तक फलस्तीन फादे हो सकते। इकबाल कहना काफिर की मौत से भी लड़ता हो जिसका दिल, कहना जिन्हें घर बैठ के लता कभी जा रही ओ जी राती रिजवी साहब आए सन और रिजवी साहब का मुंडा ऐसी पता नहीं की करू है, ओए असी कुछ नहीं करू, असी उम्मत मुस्लिम का वकार बहाल कराना चाहते हैं, असी हुजूर के दीन को तख्त ते लेना चाहते हैं, असी कश्मीर उत्ते पाकिस्तान का झंडा लहराना चाहते हैं, असी फलस्तीन उत्ते मोहम्मद अरबी का दीन का झंडा लहराना चाहते हैं। Ya Rasul Allah,
کسی محمد عربی کے غلام صلاح الدین ایوبی کے جان نشین کی. آج بھی محمد فلسطین راہ تک رہا ہے, بیت المقدس راہ تک رہا ہے. اور یہ یاد رکھنا, بیت المقدس ایسے ہی فتح نہیں ہو گیا. جب حاجیوں کے قافلے پر اس برنوس نے حملہ کیا تھا نا, سلیپی جرنیل نے حملہ کر دیتا حاجیوں کے قافلے تھے, اور راتی ستے ہوئے سن, وہ ہڑبڑا اٹھے, تلواروں تیراں تے نیزے نہ حملہ کر دیتا. ہڑبڑا اٹھے, انہوں نے کہا کی بنیا؟ تو کہنے لگا دلونی علی محمد, لاؤ جا کے بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. انہیں سارے حاجیوں کو شہید کر دیتا. ایک گل پہنچتی صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی. انہیں کہا انہیں کی کیسی, انہیں کہا دلونی علی محمد, انہیں کہا کوئی گل نہیں, اے میرے لبے کا فلسطین کے دروازے تے, میں چاہوں گا حضور دی عزت تے پہرا دینے تک دے تک. صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھا لی, انہیں کہا میں انہوں اپنے ہاتھ راشد مطلب واسلے جہنم کروں گا, اپنے ہاتھ والے نو قتل کروں گا اس گستاخ نو. تے اللہ تعالیٰ نے رستے کھول دیتے فلسطین دے. وہ کٹھا ہوتا رہا, ساری فوجاں کٹھیاں ہوندیاں رہیاں. وہ جناب حطین دے مقام تے صلاح الدین ایوبی دے سامنے آ گئے, حطین دے مقام تے. اور حطین دے مقام تے بڑا متعصب, ہیڈ نیم بڑا متعصب مورخ ہے, لیکن انہیں لکھا, انہیں کہا صلاح الدین ایوبی کدے بھی رسد, کدے بھی فوجاں, کدے بھی تعداد, کدے بھی اسلحے ساڑھے تو ود نہیں ہویا. انہیں کہا ایک بھی ہوتا سی صفحہ سامنے موجود ہوندیاں سن, اور اسی صلاح الدین ایوبی نو جناب جنگ شروع کرتے سائیں دے ہزارہ بندے شہید کر دیتے سا. لیکن کہتا انہیں جناب صفحے چو انہیں لشکر چو نعرہ تکبیر اور رسالت لگتا سی, انہیں شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑا لگے ہوتے. حضور دے دین دی برکت ہے. وہ کہنے جناب سانو پتہ نہیں لگا فیض آباد این نیڑے آ گئے سن, تے بابا جی نے انہیں خطا لے کر کے کہا, بابا جی نے کہا بری امام تسی بھی آ جاؤ. بابا جی نے کہا پیر میرے شاہ صاحب تسی بھی آ جاؤ, داتا علی اجمیری تسی بھی آ جاؤ, خواجہ میری تسی بھی آ جاؤ. این جدو اکھے تھلے بند کر کے کیا نا فرمایا 11ویں والے پیرو تسی بھی آ جاؤ. این کر کے ہاتھ چکیاں تے ہاتھ شاہ اڑ پڑے. اسلام امتحان ضرور لینا, اسلام امتحان ضرور لینا, لیکن اتنا نہیں لینا کہ بندے دی کنڈ لگ جائے. اتنا نہیں لینا. اسلام بندے دی کنڈ نہیں لگن دینا. اسلام بندے نو چک کے رکھتا ہوتے, لیکن شرط ہے کہ اسلام واسطے چلے ہوئے. ہاں اپنی ذات واسطے نہیں, اور چلیا اسلام واسطے ایک بھی نہیں ہے. جس 57 وچوں ایک بھی اسلام واسطے ہوندا, جان کہہ دیتا انہوں نے کہا سجا ہو جاؤ, اساں اپنی جانا کدوں تک ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان میں بیٹھ کر, رحیم جارمان خان میں کھڑے ہو کر, جو لاہور برچی مار روڈ پر کھڑے ہو کر, جناب اسلام آباد میں شارع دستور پر کھڑے ہو کر. اس سے فائدہ ہے فلسطینیوں کو, ذرا کھڑے ہو نا وہاں غزہ کی جناب پٹی کے اوپر ایسے کر کے. جنرل صاحب بھی کھڑے ہوں, کاکڑ صاحب بھی کھڑے ہوں, جناب وزیر داخلہ صاحب بھی کھڑے ہوں, ان کو پتہ لگے پھر شر پسند کون ہے اور امن پسند کون ہے. ان کو پتہ لگے کہ جناب وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. مجھے بتاؤ بھائی, اگر کسی کا کوئی وارث ہو, ایسے پنڈا دی بھی گل بھی ہے, کوئی کسی کا وارث ہوئے تو اندے بعد آنکھ بھی کوئی نہیں چکتا, بھئی اللہ بڑے تگڑے بندے نال سلام دعا ہے, اے میرا ہاتھ پایا تے جناب مول پا کے رکھ دے گا. انہوں نے پتا یہودیاں نو کہ اے گلاں کرتے ضرور ان سے ساڈا بیت المقدس سے قبلہ اول, انہاں دا ہے ہو کوئی نہیں, انہاں نو اپنے نبی دی فرمان تے بھروسہ کوئی نہیں, قرآن تے بھروسہ کوئی نہیں. اگر قرآن تے بھروسہ ہوئے تو پھر کم من فیاتن قلیلۃ غلبت فیاتن کثیرہ. اے خالی پڑھنا نہیں کہ بلا انہیں تے عمل بھی کرو, جے عمل کرنا تے خالد بن ولید کی طرح کرو. 60,000 دے لشکر میں خالد بن ولید 60 بندے لے کے چلے گئے. فاروق اعظم کو پتہ لگا, فرمایا خالد ہے تو کی کیتا, 60 بندے لے کے چلا گیا. حضرت خالد بن ولید نے کہا امیر المومنین, قرآن کے ہدایت تو ہو گیا, ہزار دے مقابلے پتہ پاؤ گے میں دیکھنا سی وہ اسیاں یا کوئی ہو رہے. مدینہ میلاد کو بیٹی کوٹ سمابا والے اے محمد نوید صاحب تے نعمت اللہ صاحب کل سویرے اٹھ کے کہے جی اسی میلاد کا پروگرام کرایا سی, مولوی صاحب کی تقریر کر کے اے جڑا میں بیان کر رہا یہی میلاد ہے. قوم کی دیاں لٹ رہی ہوں تے میں تانوں جناب منڈا سناواں, آ لو جھنڈے بنا لو, اے لو ضرور جھنڈے بنا لو. صحابہ نے بھی جھنڈے بنائے, لیکن جھنڈے بنا کے رکھے نہیں, جا کے کیسرا دے اوتے جا کے لا دے.
بار حضور آ گئے. ہاں صحابہ بھی میلاد منایا لیکن فلسطین فتح کر کے منایا, بیت المقدس فتح کر کے منایا. حضرت جب بیت المقدس فتح ہویا تو مسلمانوں نے کیا آج خوشی کا دن ہے, فاروق اعظم نے کیا آج خوشی کا دن ہے, انہوں نے کہا خوشی کس طرح منائیے, فرمایا آج بلال اذان دے گا, آج وہ اذان دے گا جن حضور نے کعبے کی چھت سے چڑھا کے اذان دے بھائی. آج یہ فلسطین کے اتنے بھی اذان نہیں دے گا, آج بیت المقدس کی مسجد کے اتنے اذان بھی ہے میلاد دے گا. ہاں اے ضرور میلاد ہے لیکن جب صحابہ نے منایا ہوئے میلاد, کوئی کہا کہ میلاد کیے تو انہوں دس نا, انہوں کہا فلسطین کے اتنے جا کے حضور کے دین کا جھنڈا لڑا, یہی فاروق اعظم کی سنت میلاد یہی ہے. اور حضور کے دین نہ لگ جاؤ. تھوڑی جی سیاسی گل کرنے میں اجازت دو, ناراض تو نہیں ہوگے جملہ کسی حضرت جناب کہ وہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب اور میں کہ جلیا جس ابا مریا وہ نہیں آیا. اے تسی پنڈ والے ہو, ساڈا شریکہ بھی ہوئے تو اسی مرن تو بعد جنازے ٹر جاندے ہیں نہیں, فاتح تے ٹر جاندے ہیں نہیں, کسی بھی حالات ہو اسی چلے جاندے ہیں, ہمیں بننے دا روڑا ہوئے, زمین دا روڑا ہوئے, رشتے دا روڑا ہوئے, اسی چلے جاندے ہیں. تے جڑا اپنی اماں واسطے ابا واسطے نہیں آیا وہ کہندے نے قوم واسطے آ رہے ہیں. حیران کوئی بات ہے, قوم واسطے آ رہا. میں کہا قوم واسطے آ جانا تو تاں بنتا سی یہ جیل چو آ رہا ہوتا, تے لندن نے KFC تے میکڈونلڈ کھا کے آ رہا, قوم واسطے نہیں آ رہا. جنہوں قوم دا بہتا درد ہے تو اتھوں ذرا فلسطین چلا جاؤ. قوم واسطے نہیں آ رہا, لٹن واسطے آ رہا, اور جناب کرپشن دا نواں بازار کھولن واسطے آ رہا, اور کہہ رہے کہ تحریک نبیت پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے. میں کہا میں نے پتا کہ کتی چورا نہ رڑی ہوئی. پہلے ایک نو آزمایا, انہوں کو چھڑچائی رکھیا, آگے آپ مثبت رپورٹنگ کریں, ہم اس کو لے آئے ہیں, ہم بڑا اچھا ہے. وہ تو پہ گیا نا داڑھی نہ فکرہ دی لٹک گیا, یہ زلفہ نہ تے کان تے نکرہ لٹک گیا. قانون ہے. ہاں اگر پاکستان میں کوئی وفادار ہے تو وہ تحریک لبیک کرے, وہ حضور دے غلام. اتنے مشکل حالات ہونے باوجود بھی نہ آج تک کبھی ملک کے خلاف کوئی لفظ بولیا, نہ اداروں کے خلاف لفظ بولیا. لیکن ایک گل ضرور ہے, ساڑی وفاداری ساڑا جرم نہ بڑھاؤ. ساڑی وفاداری ساڑا جرم نہ بڑھاؤ, ساڑا حق ایتھے رکھ. انشاءاللہ محمد عربی دے غلام ہر ویلے تیار ہیں. وہ اسی کا کہنے ہتھکڑی پا کے بھی لبیک, جیلوں میں جا کے بھی لبیک, پرچے کٹا کے بھی لبیک, ووٹ شیڈول لوا کے بھی لبیک, تھانے میں جا کے بھی لبیک, کار کوٹھیاں جا کے بھی لبیک. کہ تسی سانو شوق ہے پکڑن دا, تسی بار بھی کہنے تاجدار ختم نبوت, جیلوں میں جا کے بھی کہیں گے تاجدار ختم نبوت. آج یار قسمت کی گل دیکھو, آج کڑیاں سانو بھی لگ گئی ہیں, لگیاں کہ نہیں لگیاں؟ یہ سانو لگیاں حضور دے نا تھے, یہ ہاتھ کڑیاں یار انہوں نے بھی لگ گئی ہیں. یہ چھوٹا سا طبقہ آکھے جناب پہلے نواز شریف نس گیا سی کہ او دو اسی مصروف سا اسے خان نال او بدماش بنے ہوئے سی, اودا تا سی مکو ٹھپ دیتا نا کہ نہیں ٹھپیا, اور کسی اور نہیں ٹھپیا. چلے محمد عربی دے غلام ساڑھا بابا جو کہہ کے کیسی تو سمجھ ہونا, پاڑیاں نسلہ میں بھی ہونا, محمد عربی دے دین تخت سے ہونا انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا, اور محمد عربی دے دین تخت سے ہونا. اور جب اندہ مکو ٹھپ دیتا ان کہنے انہیں دے ٹی وی بھی دس رہے ہیں, انہیں دے جناب سروے بھی دس رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہو رہا, محمد عربی دا دین آ رہا, سارا کچھ دس رہے ہیں محمد عربی دا دین آ رہا. تو انہیں کہنے گندے نو بلا لو. میں کہنا گندے صاحب نو کہنا چاہنا نواز شریف صاحب نو, چلو لوکائیاں دا لیڈر ہونا, خیر کوئی گل نہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب پہلے تو پنجابہ دے اسلام تے نس کیسے ہو سی مصروف سا, ایت کی ذرا خیال نہ رہا پنجابہ دے اسلام تے نسل نہیں دینا.
ہتکڑیاں سانو بھی لگ گئی جیل اسی بھی گئے پرچے ساڑے تے بھی کٹے اور جدو اسی جیل گئے تو کہتے سن جڑے ناموس رسالت واسطے آئیں ذرا وہ ادھر ہو جان اے جڑے جناب ختم نبوت واسطے آئیں ذرا ادھر ہو جان جڑے فقیر دے مسئلے چاہیں ذرا ادھر ہو جان جڑے ناموس رسالت حافظ نے ناموس رسالت نے ادھر ہو جان تے جیلوں میں جار کے بھی ٹوٹ گئے وہ کہتے ہیں ذرا گھڑی چور ادھر ہو جان اے گھڑی چور جناب قبلہ ذرا ادھر ہو جان اے جناب ایون فیل والے ادھر ہو جان اے سلائی مشین والے ادھر ہو جان میں کہا یہ تو قسمت کی بات یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ میں ہتکڑیاں لگی حضور کے نام پر اور ایسے تو جناب کہتے سن کہ جناب ہماری ریڈ لائن ہے اگلے پٹ کے رکھ دیا کائنات میں صرف ایک ریڈ لائن ہے وہ حضور کی ذات کائنات میں اور کوئی ریڈ لائن نہیں اور کوئی ریڈ لائن نہیں صرف اور صرف حضور کی ذات ہے بس اور جناب نہ باجا لبیا نہ باجی لبیا پھر جناب جب باری آئی تو نس کے سارے میں کہ ادھر بھی دیکھ اے بزرگ بھی موجود سن اے جوان بھی موجود سن اے نوخیز بھی موجود سن اے بڑھاپے والے بھی سارے موجود سن کسی نے آ کے نہیں کیا کہ نہیں جی ہم تو سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں ہمارا آج سے بعد فلانے سے تعلق نہیں اور جناب چھوٹا جا بچہ پکڑیا ایسا چور نے پکڑیا انہیں جناب تاجدار ختم نبوت کے نعرے لا رہے سے شالے ہو رہی سی بچوں پکڑ کے انہیں ڈی ایس پی پکڑایا انہیں سارے پکڑ کے رکھو انہیں کٹی وچ باندھے لے جانے بالکل 9 10 11 12 سال کا بچہ چھوٹا جا تو ڈی ایس پی نے دیکھا وہ بچہ پھر بھی نعرے لائے جا رہا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انہیں کیا اگر اب آپ نے نعرہ لگایا تو میں آپ کے منہ پر تھپڑ لگاؤں گا اس بچے نے اپنا منہ باہر نکال کے آگے کیا ہے اور پھر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت آج یہ جذبہ نہ تو ہتکڑیوں سے ختم ہو سکتا ہے نہ تو جیلوں سے ختم ہو سکتا ہے نہ تو پرچوں سے ختم ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا قائد ہمارا رہبر ہمارا ہادی ہمارا مرشد ہمارا بابا یہ بتا کر گیا ہے کیا بتا کر گیا ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے اور اسی ہمیں کیا دیتا سی بھئی انہیں کو آزادی دی جنگ لڑی ہوئی لڑی اصل میں کسی نے زور دے کیا سی کہ جلیا کہ انہیں آزادی دی جنگ لڑ لئی تو پھر فضل حق خیر آبادی کون ہے پھر احمد اللہ شاہ مدراسی کون ہے پھر صدر الدین آزویدہ کون ہے پھر مجدد الفسانی کون ہے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کون ہے پھر غازی الدین کون ہے پھر ممتاز قادری کون ہے پھر امیر المجاہدین کون ہے ادری ساڈے بابا جی دی ادری ساڈے بابا جی دی اب بس ساڑی گل ختم ہو گئی اسی کہنا چاہتے ہیں آنا پاکستان 21 نو آنا یا 21 نو آنا یا 31 نو آنا یا 33 نو آنا سانو اس طرح پرواہ کوئی نہیں آنا ذرا لنگوٹ بن کے محمد عربی دے غلام کھڑے ہو گئے اور پاکستان دے حضور دا دین لین واسطے بھائی کوئی جلدی نہیں گل میری ختم ہو گئی سارے ہاتھ بلند کرو سارے یا رسول اللہ مال بھی توڑے واسطے میری جان بھی توڑے واسطے میرے بچے بھی توڑے دین واسطے میرا کوٹ بھی توڑے واسطے میرا نوٹ بھی توڑے واسطے لپے